اسرائیل میں تھرڈ ٹیمپل بنانے کی مانگ جی مارچ مہینے میں سنسد میں بھی ٹیمپل کی مانگ کی گئی ہے۔ ہیلو دوستو، آج آپ کو ہم بتائیں گے ہیکل سلیمانی کیا ہے اور یہودی دھرم میں اس کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے۔ ہیکل سلیمانی دوبارہ کیوں بنایا جائے گا اور کس کے لیے بنایا جائے گا۔ یہودی دھرم میں ہیکل سلیمانی کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں، مسلمانوں میں مسجد اقصی کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے، ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی وہ مقدس عبادت گاہ تھی جسے قوم بنی اسرائیل کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 2000 سال پہلے تعمیر کروایا تھا۔ دا ٹیمپل آف سولومن یہودیوں کی عظمت اور تعریف کی ایک نشانی تھی، جہاں وہ عبادت اور اپنے مذہبی رسم و رواج کو انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہودی شرک و بت پرستی اور کفر میں مبتلا ہوئے تو اللہ کے حکم سے مسلسل 2 بار یروشلم پر حملہ ہوا اور بخت نصر اور ٹائٹس رومی نے ان کے اس ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہودیوں کو فلسطین چھوڑ کر جانا پڑا اور ان کا مقدس صندوق تابوت سکینہ بھی کہیں گم ہو گیا۔ خداوند نے انہیں عذاب کا ایسا مزہ چکھایا کہ 2000 سالوں تک یہودی در در بھٹکتے رہے اور اس قابل نہ ہو سکے کہ اس ہیکل کی دوبارہ تعمیر کرے۔ لیکن پھر سال 1948 میں فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں نے اسرائیل نامک ناجائز ریاست کو قائم کیا۔ اب یہودیوں کا ماننا ہے کہ آخری زمانے میں ان کا ایک مسیحا آئے گا جو دوبارہ اس دنیا میں یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ دراصل ان کا وہ مسیحا اسلام دھرم کے نزدیک دجال ہوگا، جو حقیقت میں لوگوں کو گمراہ کرنے آئے گا اور یہودی اسے اپنا مسیحا مان لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے انہیں تیسرے ہیکل یعنی تھرڈ ٹیمپل کو بنانا ہوگا، کیونکہ تھرڈ ٹیمپل کے بنا ان کے اس مسیحا کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ اس ہیکل میں یہودی دجال کے لیے تخت داؤد کو بھی شامل کریں گے تاکہ ان کا مسیحا آ کر اس پر بیٹھے اور پوری دنیا کی بادشاہت حکومت یہودیوں کو دوبارہ واپس ملے۔ مسلمانوں کے لیے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، کیونکہ یہودی بیت المقدس کو توڑ کر اسی جگہ اپنے ہیکل کو بنانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ مسجد مسلمانوں کے لیے قبلہ اول اور حرم شریف ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء اکرام کی امامت کی تھی اور یہی سے سفر معراج پر گئے تھے۔ اسلامی روایتوں میں بھی بیت المقدس کو قیامت کے قریب جنگ کا مرکز کہا گیا ہے، جہاں امام مہدی علیہ السلام کا لشکر دجالی لشکر سے جنگ کرے گا اور اقصی کی سرزمین پر یہودیوں کا قبضہ ہو جائے گا، جو فتنہ اور جنگ کا مرکز ہوگا۔ اس جنگ کو حدیث میں الملحمہ الکبریٰ کہا گیا ہے اور عیسائی اس جنگ کو بیٹل آف آرماگیڈون کے نام سے جانتے ہیں۔ ارشاد نبوی کے مطابق یہ جنگ اتنی خونریزی ہوگی کہ اگر کسی شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو ان میں سے 99 اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے۔ عہد نامہ قدیم کے بک آف ریولیوشن، بک آف ہسکین، یوحنا اور یہودیوں کی کتاب تالمود میں بھی اس تیسرے ہیکل کی تعمیر کی بات لکھی گئی ہے، جس کے مطابق مشرق اور مغرب سے یہودی فلسطین میں جمع ہو جائیں گے تو خداوند کی حکومت قائم ہوگی اور یہاں تیسرے ہیکل کی تعمیر ہوگی جو تاریخ میں بننے والے گزشتہ 2 ہیکل سے بھی عظیم اور عالیشان ہوگا۔ سال 1967 میں ایک اسرائیلی چیف گیرشن سولومن نے ٹیمپل ماؤنٹ نامی موومنٹ کی شروعات کی تھی، جس کا مقصد مسجد اقصی کو گرانا اور وہاں ہیکل کی تعمیر کرانا تھا۔ آج بھی امریکہ اور یورپین کنٹریز اس گروپ کو فنڈنگ کرتی ہے اور اسرائیل آج کافی ایکٹیو اس میں ہو چکا ہے، یہاں تک کہ اسرائیل کے زیادہ تر پولیٹیشین اسی تنظیم کا حصہ ہے۔ اسرائیل کا حالیہ پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو بھی حکومت میں آنے سے پہلے اسی تنظیم کا حصہ تھا اور اسے زائونسٹ نے اس لیے حکومت میں لایا تھا تاکہ تیسرے ہیکل کی تعمیر ہو اور ان کا مسیحا منظر عام پر آئے۔ یہودیوں کا سب سے بڑا ربی کہتا ہے کہ مسیحا کو آنے میں دیر ہو رہی ہے، لہٰذا تمہیں اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی تاکہ جلد سے جلد مسیحا سامنے آ جائے۔ اب یہودی پچھلے 76 سالوں سے ہیکل کے تیسرے تعمیر کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے تمام رسمیں، لوکیشن، ربیوں کا سلیکشن، ہیکل سلیمانی کا نقشہ، ہر ایک چیز کی تیاریاں کر رکھی ہے۔ اسی طرح کی ایک تنظیم سال 1987 میں بنائی گئی تھی جس کا نام ٹیمپل انسٹیٹیوشن تھا۔
اس تنظیم کو اسرائیل ایریل نامی یہودی ربی نے بنایا تھا۔ دوستو یاد رکھے کہ اسرائیل وہی شخص ہے جس نے اسرائیل کا کانسٹیٹیوشن یعنی سنویدھان لکھا ہے اور جس پر مصر میں دہشت گردی پھیلانے اور ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ شامل ہونے کا الزام ہے۔ بہرحال ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نام کی یہ تنظیم یہودی رسموں، قبالہ جادو اور تیسرے ہیکل کے لیے کیے جانے والے تمام ریچولز کو سر انجام دیتی ہے، جن میں لال بچھیا کی قربانی بھی شامل ہے، اور جسے حال ہی میں اسی تنظیم ہی کی کوششوں سے امریکہ سے اسرائیل لا کر قربان کیا گیا تھا۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ گوگل، یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے پلانز کو کھلے عام اناؤنس کر کے لوگوں کو تیسرے ہیکل کی تعمیر کے اس کام سے جوڑتی ہے اور سوشل میڈیا پر کیمپین چلاتی ہے۔ تقریباً کچھ مہینوں پہلے اس تنظیم نے اپنے وائی ٹی ہینڈل پر یہ کہا کہ مسجد اقصی کو گرانے اور تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہے اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ اسرائیلی آرکیولوجسٹ بیت المقدس کے اتہاس کو ختم کرنے کی گھنونی سازش کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مسجد اقصی کی بنیادوں میں کھدائی کی منصوبہ بندی کئی سالوں سے کی جا رہی ہے۔ اسرائیلیوں نے اقصی کمپاؤنڈ میں قبۃ الصخرہ، سلوان اور حوض المقدس جیسے مقامات کے نیچے کھدائی کا جال پھیلا دیا ہے تاکہ ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات کے نیچے اس سے جڑی ہوئی چیزیں تلاش کی جائیں، لیکن پچھلے 40 سالوں میں مسلسل کھدائی کے بعد بھی یہاں ہیکل کا ایک اینٹ یا پتھر بھی نہ مل سکا، اور خود بڑے بڑے یہودی ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ الاقصی کے نیچے ہیکل کی بنیاد نہیں ہے، اور در حقیقت 2000 سالوں پہلے سولومن ٹیمپل کہیں اور موجود تھا، لیکن یہ زائونسٹ یہودیوں کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے تاکہ مسجد کے ایریا اور بنیادوں کو کمزور کیا جائے اور وقت آنے پر اسے آسانی سے شہید کرے۔ اسرائیلی اخبار اور کچھ رپورٹ میں بتایا گیا کہ زائونسٹ نے الاقصی کمپاؤنڈ کے 40 سے 60 مقامات کو کھود ڈالا ہے اور مسجد اقصی کی مغربی دیوار کے نیچے 600 میٹر کی ایک سرنگ مکمل کی ہے۔ اس کھدائی کے لیے آرکیولوجسٹ کا اینیول بجٹ $3 ملین ہے، جسے زائونسٹ کے مختلف گروپ کی طرف سے ڈونیٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہاں تیسرے ہیکل کی تعمیر کی جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے کچھ مہینوں سے بیت المقدس کے آس پاس میں یہودیوں نے جن حصوں پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا تھا، وہاں ان دنوں مسلسل خفیہ مذہبی میٹنگز کی جا رہی ہے۔ مختلف لیکڈ ویڈیوز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد اقصی کے تہخانے میں یہودی بڑی تعداد میں جمع ہو کر اپنے مسیحا کی آمد کی دعا کر رہے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا اور مسجد اقصی کو گرانے کا مطلب مسلمانوں کے تیسرے سب سے مقدس مقام کو شہید کرنا ہے۔ آج فلسطین اور اسرائیل کے درمیان چل رہی جنگ اور فلسطینی مسلمانوں کی شہادت بھی اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ وہ مسجد اقصی کے محافظ ہیں۔ مسجد اقصی کی شہادت پر مسلم امہ کا کیا رد عمل ہوتا ہے اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ تیسرے جنگ عظیم کی وجہ بھی ہو سکتی ہے جو بعد میں جنگ الملحمہ الکبریٰ یعنی آرمگیڈون کی جنگ کی شکل لے سکتی ہے، جس میں کفار اور مسلم آپس میں لڑ پڑیں گے۔ حالات بتا رہے ہیں یہ تو سب کو پتہ ہے مسلمانوں کے لیے آنے والا وقت آسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کو ہمت اور صبر عطا فرمائے اور مسلمانوں کی غیب سے مدد کرے۔ آمین یا رب العالمین۔